المنورہ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس خوشی میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا اسلام پوری دنیا کے اندر غالب آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کچھ مفاہمت کر لیتے تھے، لیکن جب اسلام غالب آ گیا اس کے بعد حضور اسلام نے پھر یہ اصول صحابہ کو بتا دیا کہ جو یہ کام کریں گے ہم وہ کام نہیں کریں گے، یعنی ہم نے ہمیشہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، ہم اس میں کیا مخالفت کریں؟ حضور اسلام نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، ہاں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اللہ نے مجھ کو زندگی دی، میں 7 9 کا بھی رکھوں گا۔ وہ ایک رکھتے ہیں میں ایک کے ساتھ ایک اور ملا لوں گا، لیکن یہ تقدیر کا یہی فیصلہ تھا کہ آئندہ سال حضور اسلام اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ تو اسی بنا پر یہ علماء کے اندر اختلاف ہو گیا کہ آیا کہ ہم کون سے دن کا روزہ رکھیں، کیا 10 کا ہی روزہ رکھیں یا صرف 9 کا روزہ رکھیں، فضیلت کس دن کی ہے؟ اس میں علماء نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف علماء گئے ہیں ان کا یہی موقف رہا ہے کہ بھائی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ان کی مخالفت کرتے تھے، اصل جو فضیلت ہے وہ 10 محرم الحرام کی ہے، وہ یوم عاشورہ کی ہے، اصل فضیلت اس کی ہے۔ تو جو 7 حضور السلام نے 9 کا کہا تھا اس کا مقصد تھا ان کی مخالفت کرنا۔ تو اگر ہم صرف 9 کا رکھیں گے جو اصل فضیلت ہے وہ یوم عاشورہ کی ہے وہ رہ جائے گی، لہٰذا ہمارا مقصد ہے ان کی مخالفت کرنا۔ یا تو آپ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیں، اگر ایک آدمی 9 کو روزہ نہیں رکھ سکا، اس کو یاد نہیں رہا یا کوئی مسئلہ بن گیا، جاگ نہیں آئی، اس کو پھر چاہیے کہ 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے، یعنی 2 روزے ضرور رکھے۔ ویسے تو یہ سارے کا سارا مہینہ اس میں روزے رکھنا دوسرے ایام دوسرے مہینوں میں نفلی روزے رکھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس لیے تو یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو اس کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرمت کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص عزت بخشی ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 میں سے 4 ایسے مہینے ہیں کہ جن کو اللہ نے حرمت بخشی ہے، ان کو ایک خاص احترام بخشا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ کو دیکھیں، ان حرمت والے مہینوں کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا ان ظالموں نے حرمت والے مہینوں کا تعین اپنی مرضی سے کیا ہوا تھا، جبکہ دین کا اصول یہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا ان الزمان قد استدار کہیتہ، لوگوں زمانہ اپنی اصلی حالت کے اوپر واپس آ چکا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، جن 12 میں سے 4 اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، 3 متوالیات، 3 پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں، اور چوتھا رجب ہے بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو دین اسلام نے ان 4 حرمت والے مہینوں کا تعین کر دیا تھا کہ یہی 4 ہیں جن کو اللہ نے ایک خاص مقام بخشا ہے۔
جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنی مرضی کے ساتھ ان حرمت والے مہینوں کا تعین کیا کرتے تھے. جب چاہتے ربیع الاول کو حرمت والا بنا لیتے, جب چاہتے وہ جمادی الاولیٰ کو حرمت والا بنا لیتے. تو اسی چیز کی قرآن مجید نے پھر نفی کی, انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ جو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا, ان میں اضافہ کرنا, یہ کفر کے اندر زیادتی, یہ بات غلط ہے. تو ان کا احترام وہ بھی کرتے تھے, حتیٰ کہ بعض نے لکھا کہ جو یہ 10 محرم تھا اس کا روزہ مشرکین مکہ بھی رکھا کرتے تھے. اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر تھے, اس وقت جو اپنا ابراہیمی جو اچھی اچھی چیزیں موجود تھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیروی کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ وہ روزہ رکھتے تھے, حضور علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ حرمت والے مہینوں کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے آ جاتے, وہ اپنا جنگ و جدل, لڑائی, سب و شتم, ہر چیز ختم فرما دیتے مشرکین مکہ بھی. لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان ہو کر ہمیں علم ہی اس چیز کا نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے ہے کون سے ہیں, اور ان حرمت والے مہینوں کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے. حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام بخشا ہے, خاص فضیلت بخشی ہے. جو محترم جگہ ہوتی ہیں نا, ان میں اگر کوئی جرم کرتا ہے معمولی سا, اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا آپ ایک گناہ باہر کرتے ہیں, کوئی جرم باہر کرتے ہیں, اس کا گناہ کم ہوگا. لیکن اگر آپ وہی جرم مسجد میں آ کر کریں گے, اس کا گناہ زیادہ ہوگا. اگر وہی گناہ آپ بیت اللہ کے اندر چل کے کریں گے تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. اسی طرح آپ ایک نماز گھر میں پڑھتے ہیں, ثواب اس کا بھی ہے. فرض نماز گھر میں ہو جائے گی. ایک مجبور ہے, وہ مسجد میں نہیں آ سکتا, اس کو نماز کا ثواب مل جائے گا. لیکن ایک شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا, اس کو ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملے گا. اگر یہی نماز وہ بیت اللہ میں پڑھے گا, اس کو 1000 نماز کا ثواب ملے گا. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے جس چیز کو حرمت بخشی ہے, جب کسی چیز کا احترام آ جاتا ہے, اس کی قدر کے اندر پھر اضافہ ہو جاتا ہے. یہ مسجدیں, یہ اللہ کی محترم جگہ ہیں, ان میں اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. ان میں اگر کوئی گناہ کا کام کرے گا تو اس کا جرم بھی بہت زیادہ بڑا ہوگا. یہی مطلب ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, ان کو اللہ نے خاص عزت بخشی ہے. اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں کوئی معمولی سا جرم کرے گا, اس کی جو سزا ہے وہ عام مہینوں کی نسبت زیادہ ملے گی. لیکن اگر ان 4 مہینوں, حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی معمولی سا نیکی کا کام کرے گا تو عام دنوں, عام مہینوں کی نسبت اس کو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا. لہٰذا یہ محرم الحرام, یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اب آخری میں اینڈ کے اوپر آتا ہوں, پھر انشاءاللہ وہ ہمارے آدھے مہمان آ چکے, اب انشاءاللہ آدھے آنے والے ہیں, میں زیادہ آپ کو تھکانے نہیں والا. یہ حرمت والے مہینے ہیں, ان میں کرنا کیا چاہیے؟ آخر کرنے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ مہینہ نفلی روزے رکھنے کا مہینہ ہے. جتنے زیادہ ہو سکیں آپ اس مہینے میں روزے رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا فرمان ہے, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. ماہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا جو مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جائیں, وہ محرم الحرام ہے. اس میں کثرت سے روزے رکھیں, اور نمبر 2, اس میں توبہ اور استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, لوگوں سارے کے سارے اللہ کی طرف پلٹاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا.
حضور السلام کچھ پڑھ رہے تھے اور میں حضور السلام کی طرف دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ حضور السلام چند کلمات تھے اور وہ بار بار پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کلمات 100 سے بھی بڑھ گئے, 100 سے بھی زیادہ بار حضور السلام نے ان کلمات کو پڑھا. کہتے ہیں وہ کلمات کون سے تھے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی, اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. وتب علی, اور میری طرف رجوع کر, میری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یار آپ اندازہ لگائیں, ایک بات بتائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا جرم تھا؟ حضور السلام جس چیز کی, یہی تو تھی نا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا, حضور آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا, سوج آ جاتی, اللہ نے آپ کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کر دی, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ, کیا جس اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے, کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس یعنی کوئی گناہ نہیں تھا, اس کے باوجود حضور السلام ایک مجلس میں جب بیٹھ جاتے تو اللہ سے اس قدر استغفار کرتے, صحابہ کہتے ہیں ایک ہی کلمات ایک ہی مجلس میں 100 سے زائد بار پڑھ جاتے. تو وہ کلمات آپ بھی یاد کریں, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اسی طرح کے ایک اور توبہ استغفار کے کلمات ہیں, آپ پہلے ان کی فضیلت سنیں, ان کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص ان کلمات کو صرف 3 بار پڑھ لے, صرف 3 بار پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب آگے ذرا سماعت فرمائیں, حتیٰ کہ اگر وہ جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو. حالانکہ جہاد سے بھاگنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. جہاد سے بھاگنے والے کو اللہ اتنی جلدی معاف نہیں کرتا اگر وہ سچی توبہ نہ کرے. فرمایا جو ان کلمات کو پڑھ لے گا, اگرچہ وہ بڑے سے بڑا ہی اس نے جرم کیوں نہ کیا ہو, اللہ اس کے سارے جرم ختم کر کے اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. صرف 3 بار کلمات پڑھنے. وہ کلمات کون سے ہیں آج وہ آپ یاد فرما لیں. یہاں آنے کا نا کچھ مقصد ہونا چاہیے. اب یہاں پہ آئے ہیں, یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. اگر سیکھیں گے پھر یہاں پہ بیٹھنے کا ہمیں کچھ فائدہ ہوگا. لیکن اگر اسی طرح آئے, وہ مزے لیے, شعر و اشعار سنے اور کچھ انسان کے پلے نہ پڑے, تو پھر آنے کا ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بڑے آسان سے کلمات ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو شخص 3 بار ان کلمات کو کہہ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو بھائیو, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ماہ محرم الحرام ہے, ہم نے اس مہینے کو بدعات اور خرافات کے اندر لگا دیا. کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. ہونا کیا چاہیے, اس کے اندر جو کرنے والے کام ہیں وہ کام کرنے چاہیے. ان میں سے ایک یہ تھا, زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزے رکھنے چاہیے, اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کریں, زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اور استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو محترم بھائیو, یہ محرم الحرام یہ ایک ایسا مہینہ ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اچھا, ایک اور مجھے بات ذہن میں آ گئی, وہ اس سے بھی بہت زیادہ اہم ہے. وہ یہ بات یہ ہے, یہ جو محرم الحرام ہے یہ سال کا اسلامی جو سال ہے, اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے صحابہ کرام سے باہمی مشورے کے ساتھ یہ طے کیا کہ اسلام کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اور اتفاق ہو گیا کہ اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے۔ اچھا، اگر ہمارا یہ جو پہلا مہینہ ہے نا، یہ مہینہ ہم نے عبادت کے اندر گزار دیا، روزے رکھنے میں، استغفار کرنے میں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ نا دنیا کا بھی اصول ہے اور یہ اللہ کے بھی اصول ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا یا کسی بھی کام کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ اگر وہ عبادت کے اندر گزرے، وہ اچھا گزرے، تو درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا، جو درمیان کا عرصہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا بدقسمتی سے اس نے خودکشی کر لی، اس کا جو خاتمہ تھا وہ ایک غلط حرکت کے اوپر ہو گیا۔ اب خودکشی کرنے والے کو اللہ نے کیا کہا کہ جس نے دنیا میں خودکشی کی نا، دنیا کے معاملات سے تنگ ہو کر، تو وہ جہنم میں قیامت تک اپنے آپ کے اندر ہی وہ پیٹ میں چھرا گھومتا رہے گا، وہ بار بار خودکشی کرتا رہے گا۔ اچھا، اس کا جو خاتمہ تھا وہ برا ہوا، جبکہ اس کی جو ابتدائی ساری زندگی تھی اس نے وہ نیک اعمال کیے، لیکن کیا ہوا، جو اس کا اینڈ تھا اس نے اینڈ اس کا اچھا نہ ہوا، جس کی بنا پر وہ دوزخ کے اندر چلا گیا۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ۔ آپ اس کا الٹ لے لیں، ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لی، ایسا نماز کی حالت میں تھا، سجدے کی حالت کے اندر اس کی موت آ گئی۔ ہاں جی، تو حدیث میں آتا ہے جو انسان جس حالت کے اندر فوت ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت سے میں اٹھائے گا۔ تو اس کا جو خاتمہ تھا وہ اچھا ہو گیا، تو اس کے خاتمے کو دار و مدار بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن یہ جو خاتمہ ہے نا، یہ انسان کا اسی حالت کے اوپر ہوتا ہے جس طرح کی حالت اس کی سابقہ گزری ہو۔ اب یہ آدمی نہ کہے کہ بھائی میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں، جب اینڈ پہ آؤں گا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، نماز پڑھنا شروع کر دوں گا۔ کیا پتا بھی اینڈ پہ آپ کو کلمہ نصیب ہوتا ہے یا نماز نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہاں جی، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جو محرم الحرام ہے یہ ابتدائی ہے، سال کا پہلا مہینہ، یہ بھی حرمت والا، اور اسلام کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذو الحجہ کا جو اس سے پہلے گزر چکا وہ بھی حرمت والا ہے۔ اگر ان دونوں حرمت والے مہینوں، ابتدائی اور اینڈ والے مہینوں میں اگر ہم اپنے آپ کو عبادات کے اندر صحیح درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں، نوافل تلاوت قرآن استغفار کے ساتھ گزار لیں، تو اللہ کی توفیق کے ساتھ جو درمیان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہماری درگزر کر دے گا۔ میں اینڈ کے اوپر صرف ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف یہی بات سمجھانے کے لیے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، اس کی سند میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سند درست ہے، بعض کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن اس کا چونکہ معنی درست ہے دوسری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے میں وہ آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من حافظین، آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، جو نیک اعمال کرتا ہے یا برا کرتا ہے یہ دونوں لکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ جو کرامن کاتبین اگر کسی بھی انسان کا نامہ اعمال لے کر جب اللہ کے پاس جاتے ہیں فجر کے وقت یا عصر کے وقت، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے۔
اگر وہ آدمی فجر کے وقت حاضر رہا، عصر کے وقت وہ حاضر رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ چونکہ دن کے ابتدائی حصے کے اندر بھی عبادت میں مصروف تھا، دن کے اختتام والے حصے میں بھی عبادت میں مصروف تھا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے درمیانی جتنے گناہ تھے سارے معاف کر دیے۔ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا شیر پنجاب شیر پاکستان یوسف پستوری صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے من صلی البردین دخل الجنہ، فرمایا جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ جو ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ یعنی الفجر والعصر، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا لن یلج النار، وہ شخص کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لی اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی۔ یعنی بات کرنے کا صرف یہی ایک چیز سمجھانا مقصود تھا، اگر کسی بھی انسان کا جو ابتدائی حصہ ہے اور آخری حصہ ہے اگر وہ عبادت کے اندر گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو درمیانی جو اس سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں اپنے تمام تشریف لانے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور خصوصاً جو گھڑتل اور اس کے ارد گرد سے قافلہ آیا ہے قاری محمد فیصل ظہیر صاحب کی قیادت میں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قاری فیصل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں، ہم ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے یہ ہمارے معزز مہمان نان گرامی قدر یہاں پر تشریف فرما ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہمارے لیے برکت کا سبب بنائے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے پروگرام کی کچھ ترتیب اس طرح ہوگی، چونکہ یہ جو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا تھا، تو سارا وقت اس کی تعمیر اور ترقی کے اوپر گزر چکا تھا، تو اس عید کے بعد الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ شعبہ تحفیظ القرآن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو میری بائیں طرف جو طلباء موجود ہیں یہ اسی مرکز اقصی الاسلامی کے اندر یہ زیر تعلیم ہیں۔